السلام علیکم۔ ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہمتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان، گرداب۔ گرداب، قسط نمبر 3۔ سنا ہے وہاں شہر میں رہ کر بڑی اونچی اڑان بھرتی ہے تیری بیٹی، کالج بھی جاتی ہے۔ بڑی چودھرائن نے قہر زدہ لہجے میں فرد جرم عائد کرنا چاہی۔ اس بار نورا سے کوئی جواب بھی نہ بن پڑا۔ وہ تو خود ماہبانوں کے کالج پڑھنے سے زیادہ خوش نظر نہیں آیا کرتی تھی، پھر وہ کیا کہتی؟ چنانچہ بڑی چودھرائن کی بات سن کر چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ بھلے سے تم نے کڑی اپنے بہن بہنوئی کی گود میں ڈال دی، لیکن ہے تو تمہاری دھی نا۔ لڑکی ذات کے اس طرح آزاد پھرنے پر تم لوگوں کو غیرت نہیں آیا کرتی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے خالہ خالو کو اسے کالج بھیجنے سے منع بھی کر دیتے، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو اسے واپس اپنے پاس گاؤں بلوا لیتی۔ جہاں ہم تمہارے سارے کنبے کو پال رہے ہیں وہاں یہ ایک بیچاری بھی پل جاتی۔ سنا تو نے؟ بڑی چودھرائن نے تقریر کرتے ہوئے نورا پر کفالت کا احسان بھی جتانا چاہا، حالانکہ یہ وہ احسان تھا جس کو اتارتے اتارتے نورا اور غیاث کی ہڈیاں گھسنے لگی تھی، لیکن ظاہر ہے بڑی چودھرائن کی یہ بات اسے کیسے بری لگ سکتی تھی، اور بڑی چودھرائن یہ بات ہمیشہ ہی اسے جتاتی تھی۔ یوں بھی برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ذہن اپنے کسی حق کو پہچانتے ہی کہاں تھے، چنانچہ وہ چپ کھڑی رہی۔ اس وقت بھی بڑی چودھرائن کی کسی بات پر برا ماننے کے بجائے نورا کا ذہن مسلسل اسی فکر میں اٹکا پڑا تھا کہ جانے کس بدخواہ نے چودھرائن کے کان بھر کر اسے نورا اور ماہبانوں کے خلاف بھڑکا دیا ہے، ورنہ حویلی کی بڑی چودھرائن کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ برسوں پہلے فیصل آباد میں حوراں اور صفدر کو گود دی ہوئی بیٹی یعنی ماہبانوں کے بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ ہو جاتی، یا پھر اس کے بارے میں فکر مند نظر آتی۔ اب وہ سوچنے پر مجبور تھی، صفدر اسے گاؤں لینے آئے گا نا تو میں خود اس سے بات کروں گی جی، وہ میرے کہنے سے ماہبانوں کو کالج سے اٹھوا لے گا۔ بڑی چودھرائن کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نورا نے کچھ اسے تسلی دینی چاہی، لیکن ماہبانوں اس بات کو سن کر تڑپ اٹھی۔ میں ہرگز بھی کالج جانا نہیں چھوڑوں گی۔ جذبات میں آ کر وہ نورا کی طرف سے عائد کردہ حکم زبابندی کی ہدایت کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ تو چپ کر، بالکل چپ۔ نورا گھبرا کر ماہبانوں پر الٹ پڑی۔ نہ، بولنے دے اسے نورا، بولنے دے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تعلیم نے اس کی زبان کے کتنے ٹانکے کھول ڈالے۔ بڑی چودھرائن نے کچھ طنز کیا۔ بچی ہے جی، بچی، ادھر کے طور طریقوں کو بالکل نہیں جانتی، آپ معافی دے دیں۔ نورا نے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ تو پھر سکھا اسے طور طریقے، بلکہ ایسا کر کہ جب تک یہ یہاں ہے اسے پابندی سے روز اپنے ساتھ حویلی لے کر آیا کر۔ یہاں دوسری عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گی نا، تبھی کچھ سیکھ پائے گی اور دماغ میں اس کے بات بیٹھ جائے گی۔ چودھرائن نے جابرانہ انداز میں اسے حکم دیا۔ نورا اور ماہبانوں دونوں ہی اس نئی افتاد پر کچھ ہراساں سی نظر آتی تھی۔ اسے جانے دے جی، یہ تو ادھر تھوڑے دن کی مہمان ہے، پھر تو فیصل آباد واپس چلی جائے گی۔ ویسے بھی اسے کوئی کام کاج کہاں آتا ہے، اس کے حویلی آنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ نورا نے عاجزی سے بڑی چودھرائن کو اس حکم واپس لینے پر راضی کرنے کی کچھ کوشش شروع کر دی۔ یہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، پر تمہیں تو ادھر ہی رہنا بسنا ہے نا، یا تمہارا بھی ارادہ ہے دھی کے ساتھ اس گاؤں کو چھوڑ جانے کا؟ چودھرائن کے تند لہجے میں جو دھمکی پوشیدہ تھی اس نے نورا کے ہونٹوں پر قفل ڈال دیا۔ ماہبانوں بھی اپنی جگہ ہکا بکا اور سہمی کھڑی نظر آتی تھی۔ سر، چودھری افتخار کا منشی اللہ رکھا آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ شہریار عادل ایک فائل کے مطالعے میں منہمک تھا کہ پی اے عبد المنان نے انٹرکام پر اسے اطلاع دے دی۔ اس اطلاع پر شہریار کو شدید کوفت کا احساس ہوا۔ پرانے اے سی سے چارج لینے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ ضلع کو درپیش مسائل اور دیگر معاملات کو جلد از جلد سمجھ لے
تاکہ فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے، لیکن یہ وقت بے وقت کے ملاقاتی اسے ڈھنگ سے کوئی کام سر انجام دینے کی مہلت نہیں دے پاتے تھے۔ اول روز تو خیر چودھری افتخار کا اس پر مکمل طور پر قبضہ رہا اور صرف وہی لوگ شہریار سے مل سکے تھے جو چودھری افتخار کے ساتھ اس کے بنگلے پر آئے تھے۔ یہ سارے لوگ کسی نہ کسی حوالے سے چودھری کے رشتہ دار تھے اور شاید اسی وجہ سے چودھری افتخار کی موجودگی میں شہریار سے ملاقات کی رعایت حاصل کر پائے تھے، لیکن ان افراد کے سوا کوئی اور شخص اس دن شہریار کے قریب پر مارنے کی کوشش بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب وہ سارے محروم رہ جانے والے افراد وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ان تمام افراد میں زیادہ تر ارد گرد کے دیہاتوں میں رہنے والے چھوٹے زمیندار لوگ شامل تھے، جو ملاقات کے لیے آتے ہوئے شہریار کے لیے تحفے تحائف بھی ساتھ لانا نہ بھولتے تھے۔ رانا لیاقت کی ہدایت کے پیش نظر شہریار نے ان تمام تحائف کو واپس لوٹانے کی کوشش بالکل بھی نہ کی، البتہ وہ خود انہیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کے زیر نگرانی کام کرنے والے سٹاف کے مزے آئے تھے اور وہ موجیں اڑانا شروع کر چکے تھے۔ ملاقاتیوں کی دوسری قسم ضلع میں تعینات مختلف سرکاری افسران کی تھی، جو نئے اے سی سے بنا کر رکھنے کے خواہش مند لوگ نظر آتے تھے، لیکن ان کے انداز میں نسبتاً کم چھچورا پن نظر آتا تھا۔ خود شہریار بھی ان تمام افراد سے ملاقات کو انتظامی نقطہ نظر سے بہتر سمجھتا تھا، چنانچہ پہلے گروپ سے مصلحتاً اور دوسرے گروپ سے ضرورتاً ملاقات کا فریضہ انجام دیتا جا رہا تھا۔ اس وقت چودھری افتخار کے منشی کی آمد اسے ناگوار گزر رہی تھی، بلکہ اس کے کام کاج میں کچھ حرج کا بھی سبب بن رہی تھی، لیکن گلے میں پڑے مصلحت کے طوق نے اس ناگواری کے اظہار کا موقع بالکل نہ دیا اور بادل ناخواستہ اسے عبدالمنان کو منشی کو اندر بھیجنے کی اجازت بھی دینی پڑی۔ سلام اے سی صاحب، سلام۔ منشی نے اندر داخل ہوتے ہوئے زوردار آواز میں سلام جھاڑا۔ بیٹھیے جناب، بیٹھیے، اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے شہریار نے منشی سے کہا تو وہ بڑے ٹھسے سے سامنے پڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ وہ چودھری افتخار کا منشی تھا، اسے چودھری کے دستے راست اور رازداں ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ وہ اعزاز تھا جس نے منشی کی گردن میں سریا فٹ کر کے اس کی گردن میں چودھری افتخار جتنی تو نہیں مگر اچھی خاصی اکڑ بھی پیدا کر رکھی تھی۔ سر پر رکھے اونچے شملے، سفید کلف لگے کرتے اور 4 خانوں والے تہبند کے ساتھ وہ خود بھی کوئی چھوٹا موٹا زمیندار ہی دکھائی دیا کرتا تھا۔ کیسے آنا ہوا اللہ رکھا، بتاؤ تو صحیح۔ منشی کو کسی طویل تمہیدی گفتگو کا موقع دیے بغیر شہریار نے فوراً ہی اس سے اس کی آمد کا مقصد دریافت کرنا چاہا۔ اس جمعے کو چودھری صاحب کے دادا حضور جناب مراد عالم شاہ صاحب کا سالانہ عرس مبارک منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ضلع کے علاوہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دوسرے شہروں سے بھی خاص احباب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے بھی چودھری صاحب جناب نے اس موقع پر خصوصی دعوت نامہ ارسال کیا ہے۔ چودھری صاحب خود تشریف لاتے لیکن گوناگوں مصروفیات کے باعث نہیں آ سکیں گے، پر انہوں نے مجھے آپ سے آپ کی شرکت کے لیے خصوصی اصرار کہلوایا ہے۔ آپ کی عرس میں آمد ان کے لیے باعث خوشی ہوگی۔ اپنی زباندانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منشی اللہ رکھا نے دعوت نامہ شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ سرخ مخملی کپڑے پر سنہری حروف سے تحریر کردہ یہ دعوت نامہ مغلیہ عہد نامے کے ان پیغامات کی یاد تازہ کر رہا تھا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ چودھری افتخار کی حیثیت بھی اس علاقے میں کسی مطلق العنان بادشاہ سے کچھ کم تو نہ تھی، چنانچہ اس کی طرف سے آنے والے دعوت نامے کو اتنا ہی شاندار ہونا لازمی تھا۔ شہریار نے دعوت نامے کا ایک سرسری سا جائزہ لینے کے بعد اسے لپیٹ کر ایک جانب رکھ دیا۔ آپ عرس شریف میں تشریف لائیں گے نا جناب؟ شہریار کا انداز دیکھتے ہی منشی اللہ رکھا نے اس کی شرکت سے متعلق یقین دہانی کروانی چاہی۔ میں پوری کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش، شہریار نے بے نیازی سے جواب دیا۔ جانا تو اسے پڑے گا، وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتا تھا، لیکن چودھری افتخار یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے بالکل ہی ہتھیار ڈال دینے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ اسے اپنی شخصیت کا وقار اور برتری بہرحال قائم رکھنی تھی۔ شہریار کے اس انداز پر منشی اللہ رکھا اپنا پورا زور بیان خرچ کر کے اس کی شرکت پر اصرار کرتا رہا، لیکن شہریار نے اس کی روانگی تک بھی اپنا انداز کچھ مبہم ہی رکھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟
منشی کے روانہ ہو جانے کے بعد شہریار نے عبد المنان کو طلب کیا اور اسے دعوت نامہ دکھاتے ہوئے اس سے دریافت کیا، چودھری صاحب کے دادا حضور کا عرس مبارک، آپ اس قسم کے سلسلوں سے واقف نہیں ہیں نا سر؟ اسی لیے عبد المنان نے مسکراتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا۔ واقف ہوں، بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، لیکن یقین نہیں آتا کہ چودھری افتخار کے خاندان میں بھی ایسا کوئی مرد مومن گزرا ہوگا جس سے لوگ اتنی عقیدت رکھیں گے کہ باقاعدہ اس کا عرس منایا جائے گا۔ شہریار نے صاف گوئی سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ اس بار عبد المنان کی مسکراہٹ بہت زیادہ واضح تھی۔ یقیناً اگر اس کے اور شہریار کے درمیان حفظ مراتب کا خیال نہ ہوتا تو یہ مسکراہٹ ایک زوردار کہکے کا روپ دھار چکی ہوتی۔ مسکراہٹ پر بھی اس نے لمحوں میں قابو پا لیا اور نہایت متانت سے شہریار کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے تفصیلات بتانے لگا۔ چودھری افتخار کے خاندان میں کافی عرصے سے پیری مریدی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رہی لوگوں کی عقیدت کی بات تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں اور نہ ہی اس کے لیے پیر صاحب کے مرد مومن ہونے کی کوئی شرط ہے۔ جہالت اور غربت کے مارے یہ لوگ جن کے پاس وسائل کے مقابلے میں مسائل کا بہت بڑا انبار نظر آتا ہے، ہمیشہ کسی ایسے معجزاتی یا جادوئی سہارے کے متلاشی رہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے نہ حل ہونے والے مسائل اور مصائب سے نجات حاصل کر سکیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے پیر صاحب کی کرامات کے چند قصوں کے ساتھ انکار کرنے والوں کے دہشتناک انجام سے متعلق واقعات کا چرچا کر دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ بس یہی ہتھ کنڈے ہوں گے جو چودھری افتخار کے دادا حضور نے بھی استعمال کیے ہوں گے۔ بعد میں تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب یہ حال ہے کہ دور دور تک ان کے عقیدت مند پائے جاتے ہیں۔ دادا کی موت کے بعد چودھری افتخار کے والد نے پیری کی یہ گدی سنبھال لی اور اب چودھری صاحب خود گدی پر براجمان ہیں۔ ایک طرف آبائی زمینیں ہیں تو دوسری طرف آبا کی قبریں اور درگاہیں۔ زمینیں سونے جیسی فصلیں اگلتی ہیں اور قبروں پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ چودھری افتخار دونوں طرف سے مزے لیتے ہیں۔ عبد المنان کی تجربہ کار نگاہوں نے مختصر عرصے میں ہی شہریار کی شخصیت کی راست بازی کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس وقت وہ بہت کھل کر شہریار کو کافی کچھ بتا چلا تھا۔ عبد المنان سے حاصل کردہ معلومات پر اندر ہی اندر حیرت میں مبتلا شہریار نے ان تمام معلومات پر بنا کوئی تبصرہ کیے عبد المنان سے مشورہ لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے چودھری افتخار کی دعوت پر عرس مبارک میں شرکت کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل جانا چاہیے سر، ضرور جانا چاہیے۔ تعلقات کو بہتر رکھنے اور ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے اس قسم کی دعوتوں میں شرکت کرنا لازمی ہے۔ عبد المنان نے فوراً جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ تو طے ہوا۔ اب تم ایک کام یہ کرو کہ آنے والی درخواستوں میں سے ان افراد کی درخواستیں جو پہلے بھی اپنے مسائل لے کر یہاں رجوع کیا کرتے تھے الگ کر کے اور ساتھ ہی ریکارڈ میں موجود پچھلی درخواستیں بھی نکلوا کر مجھے فوراً دے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات جو برسوں سے اٹکے پڑے ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر پہلے دیکھ لوں، پھر باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے روٹین میں آ جائیں گی۔ اوکے سر، اوکے۔ شہریار کے حکم پر عبد المنان نے مستعدی سے جواب دیا، پھر یکدم ہی کوئی خیال آنے پر کمرے سے باہر جاتے ہوئے تیزی سے واپس پلٹا۔ سر، چودھری صاحب کا منشی اپنے ساتھ پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکرے بھی لایا تھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ کسی قریبی بستی میں بھجوا کر ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دو۔ میرے لیے میری اور میرے باپ دادا کی کمائی ہی کافی ہے۔ چودھری افتخار کے بزرگوں کی برکت سے فیضیاب ہونے کا میرا ابھی کوئی ارادہ بالکل نہیں۔ شہریار نے جواب دیا تو عبد المنان سر کو تفہیمی جنبش دیتا کمرے سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ اس بار اس کا واسطہ ایک مختلف مزاج رکھنے والے اے سی سے پڑا تھا اور عبد المنان کا تجربہ بتاتا تھا کہ آنے والے وقت میں بہت کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ بڑی چودھرائن کا حکم ناگوار گزرنے کے باوجود ماہبانو اگلی صبح نورا کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے بڑی چودھرائن کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن نورا اسے قائل کرنے کی مسلسل کوشش کرتی جا رہی تھی۔ نورا کی ان کوششوں پر بیزار ہو کر ماہبانو نے اعلان کیا کہ وہ آج شام ہی واپس فیصل آباد چلی جائے گی۔ اس کے اس اعلان پر نورا باقاعدہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس نے ماہبانو کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے اس کے ارادے سے باز رہنے کی استدعا بھی کی تھی،
ماں بانو لاکھ اپنے سگے ماں باپ کے خلاف دل میں شکوہ رکھتی تھی اور حوراں اور صفدر کو ان پر ترجیح دیا کرتی تھی، لیکن تھی تو بہرحال نوراں کی ہی اولاد۔ اس سے ماں کے اپنے آگے بندھے ہاتھ بالکل نہ دیکھے گئے اور وہ اپنے دل پر جبر کر کے اس کی بات ماننے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ نورا خود بھی جانتی تھی کہ ماں بانو کے لیے حویلی کی چاکری ایک نہایت ناقابل برداشت کام ثابت ہوگا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ مجبور نظر آتی تھی۔ یہ اس کے پورے خاندان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ ماں بانو کا انکار حویلی والوں کا عذاب بن کر ان سب پر نازل ہوتا۔ بڑی چودھرائن کی دھمکی سے صاف ظاہر تھا کہ اگر اس کی بات بالکل نہ مانی گئی تو گاؤں کی زمین نورا کے گھرانے کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ یہ زمین تنگ ہو جائے گی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی زمین سے ان کا روزگار اور رشتے ناطے جڑے نظر آتے ہیں، جہاں ان کے بزرگوں کی ہڈیاں گڑی تھیں۔ بڑی بیٹی نگار اسی گاؤں میں ماسی ممتاز کے بیٹے انور سے بیاہی گئی تھی۔ زہرہ کا رشتہ بھی اپنے چاچا کے بیٹے رب نواز سے طے پڑا تھا۔ رب نواز کمانے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا۔ اگلے ماہ اس کی آمد متوقع تھی۔ وہ مختصر چھٹی پر گاؤں آ کر واپس دبئی چلا جایا کرتا تھا۔ اس عرصے میں انہیں زہرہ کی شادی کی تیاری کر کے اسے بیاہنا بھی تھا۔ شادی کے اخراجات کے لیے رقم چودھری صاحب ہی مہیا کیا کرتے تھے۔ رقم کی یہ فراہمی پہلے ہی نورا اور غیاث کے نزدیک مشکوک تھی۔ وہ لوگ ابھی تک نگار کی شادی پر لیا جانے والا قرض بھی نہیں اتار پائے تھے۔ ایسے میں زہرہ کی شادی کے لیے مزید قرض طلب کرنا ویسے ہی اچھا خاصا مشکل اور پریشان کن مرحلہ نظر آ رہا تھا۔ ان تمام حالات میں اگر ماں بانو بڑی چودھرائن کا حکم ماننے سے انکار کر دیتی تو وہ لوگ کیا کرتے؟ چنانچہ نورا نے اپنی مجبوریوں اور مشکلات کا واسطہ دے کر بالآخر ماں بانو کو راضی کر ہی لیا، اور اب حویلی جاتے ہوئے ماں بانو نورا کے ساتھ ہی تھی۔ سلام وڈی چودھرائن۔ حسب معمول نورا نے حویلی پہنچ کر سب سے پہلے وڈی چودھرائن کی خدمت میں حاضری دی۔ کہنے کو اس حویلی میں چودھری افتخار کی دوسری بیوی بھی رہتی تھی، لیکن حویلی پر حکمرانی بڑی چودھرائن کی تھی۔ حویلی کے اندرونی امور میں اسی کے احکامات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، چنانچہ ملازمائیں بھی سب سے زیادہ اسی کی چاکری کیا کرتی تھی۔